ایک اچھے مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ دوسروں کے مذہب کی بھی عزت کریں اور اپنے اور دوسروں کے مذہب سے جڑی مقدس اشیاء، رسومات اور عقائد کو رسپیکٹ دیں، ورنہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ریلیجن سے ریلیٹڈ آفینسز ڈکلیئر کیے گئے ہیں جن کے کرنے پر پاکستان پینل کوڈ میں سزائیں بھی مختص ہیں۔ تو آج ہم انہی پر بات کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ارم ندیم۔ تو چلیے آج ان آفینسز کے بارے میں جانتے ہیں جو مذہب سے ریلیٹڈ ہیں۔ پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 295 کے تحت جو کوئی بھی شخص کسی کلاس کے لوگوں کی عبادت گاہوں اور ان سے جڑی مقدس اشیاء کو ڈسٹروائے، ڈیمیج یا ڈیفائل کرے گا، ان لوگوں کے مذہب کی توہین کرنے کی نیت سے یا یہ جانتے ہوئے کہ وہ لوگ اسے اپنے مذہب کی توہین سمجھیں گے، تو ایسے شخص کو 2 سال قید کی سزا جرمانے کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ سیکشن 295A PPC کے تحت اگر کوئی بری نیت سے پاکستان میں رہنے والے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص کے مذہبی جذبات کو بھڑکاتا ہے اپنے الفاظ سے، چاہے وہ بول کر یا لکھ کر یا جیسچر سے، تو سیکشن 295A PPC کے تحت زیادہ سے زیادہ 10 سال کی سزا جرمانے کے ساتھ ہوگی۔ سیکشن 295B کے تحت جو کوئی بھی قرآن کو ڈیفائل، ڈیمیج یا بے حرمتی کرتا ہے یا قرآن پاک کے اوراق بہت ہی غلط طریقے سے یا کسی ان لافل پرپس کے لیے یوز کرتا ہے تو اس کو عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اور سیکشن 295C کے تحت جو کوئی بھی الفاظ کے ذریعے، چاہے وہ بولے گئے ہوں یا لکھے گئے ہوں، یا کسی ویزیبل ریپریزنٹیشن کے ساتھ یا الزام لگائے یا برا کہے یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو بگاڑے تو اسے سزائے موت یا عمر قید فائن کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ سیکشن 296 کے مطابق جو کوئی بھی اپنی مرضی سے کسی مذہبی اجتماع جو عبادت میں مصروف ہو یا ریلیجس رسومات ادا کر رہا ہو اسے ڈسٹرب کرے گا تو اسے 1 سال کی سزا ہو سکتی ہے فائن کے ساتھ۔ سیکشن 297 کے تحت جو کوئی بھی کسی شخص کی مذہب کے حوالے سے فیلنگز کو ہرٹ کرے یا کسی شخص کے مذہب کی انسلٹ کرے یا یہ جانتے ہوئے کہ اس سے کسی بھی شخص کے مذہبی جذبات ہرٹ ہو سکتے ہیں یا اس کے مذہب کی توہین ہو سکتی ہے، اس کی ورشپ پلیس کو یا کوئی ایسی جگہ جہاں مردوں کو دفنایا جاتا ہے یا ان کے فیونرل وغیرہ کی رسومات ادا کی جاتی ہیں، ٹریس پاس کرتا ہے یا داخل ہو جاتا ہے یا میت کی بے حرمتی کرتا ہے یا جنازے کی رسومات کی ادائیگی کے وقت ڈسٹربنس کریٹ کرتا ہے تو اسے 1 سال کی سزا اور فائن ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص فرقہ وارانہ اور نسلی نفرت پھیلانے کے لیے یا اس حوالے سے لوگوں کے جذبات کو ہرٹ کرنے کے لیے ان کے سامنے لاؤڈ سپیکر پر یا ساؤنڈ ایمپلیفائر وغیرہ یوز کر کے یا کوئی دوسری ڈیوائسز یوز کر کے یا اسپیسیفک جیسچر دے کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتا ہے تو اسے میکسیمم 3 سال قید کی سزا فائن کے ساتھ ہوگی۔ سیکشن 298A کے تحت اگر کوئی شخص امہات المومنین یا اہل بیت یا خلفائے راشدین یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بول کر یا لکھ کر یا ویزیبل ریپریزنٹیشن کر کے یا الزام لگا کر یا برا کہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، یا ان کے نام کو بگاڑے تو اسے 3 سال قید کی سزا جرمانے کے ساتھ ہوگی۔ سیکشن 298B یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو قادیانی گروپ کا ہو یا احمدیز کا ہو اپنے الفاظ کے ذریعے، چاہے وہ بول کر یا لکھ کر یا ویزیبل ریپریزنٹیشن سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے علاوہ کسی اور کو امیر المومنین یا خلافت المومنین یا خلافت المسلمین، صحابی یا رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل دے، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کے علاوہ کسی اور کو ام المومنین کہے، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیملی ممبرز کے علاوہ کسی اور کو اہل بیت کہے، یا اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کا نام دے تو اسے 3 سال قید کی سزا اور فائن ہو سکتا ہے۔ اور اسی سیکشن کے نمبر 2 کے مطابق قادیانی گروپ یا احمدی گروپ کا کوئی بھی شخص اپنے الفاظ کے ذریعے، چاہے بول کر یا لکھ کر یا ویزیبل ریپریزنٹیشن کے ذریعے، اپنی پریئر کی کال کو اذان کا نام دے یا اذان کو ایسے ہی ریسائٹ کرے جیسے مسلمز کرتے ہیں تو اسے 3 سال قید کی سزا فائن کے ساتھ ہوگی۔ سیکشن 298C کے مطابق قادیانی یا احمدی گروپ کا کوئی بھی شخص اگر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اپنے آپ کو مسلم کہے یا اپنے فیتھ کو اسلام کا نام دے یا اپنے فیتھ کی تبلیغ کرے یا پروپوگیٹ کرے کسی بھی مینر میں تو اسے 3 سال قید کی سزا فائن کے ساتھ ہوگی۔ یہ تو ان کرائمز کا بریف سا جائزہ تھا جو ریلیجن سے ریلیٹڈ تھے۔
نیکسٹ ویڈیو میں ہم کسی نئے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے ان کے نالج میں بھی اضافہ کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تھینک یو. اللہ حافظ.